ہے ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے، ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی۔ مرشد گرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا، پھر مدینے جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا ادب کرنا، چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو، جانوروں کا بھی ادب ملحوظ رکھنا۔ وہ مرید، سچا مرید، حج سے فراغت کے بعد مدینے حاضری کے لیے گیا۔ مدینہ طیبہ، یہ اس زمانے کی بات، آج سے 700-800 سال پہلے، مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی، رات کا وقت تھا، نکل رہا تھا، ایک کتا سویا ہوا تھا، اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا۔ اچانک پیر پڑا، جان بوجھ کر کے نہیں، کتا چیختا چلاتا ہوا، اپنا بچاتا ہوا نکل گیا، لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتا زخمی ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے مرشد نے کہا تھا لیکن انجانے میں ہوا۔ خیر، حج سے فراغت کے بعد، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا، کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے، تو اس نے اصرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا بیمار ہیں، پھر اس نے اصرار کیا کہو حضرت سے کہ مدینے سے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد گرامی نے اجازت دی۔ جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی، پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو؟ مرشد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مدینے میں تو نے جس کتے پر پیر رکھا تھا میں ہی تو تھا، تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتا کہیں، سگانے کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس مقام بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے، اور آپ کو اندازہ ہے ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد، آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے جئیں گے۔ اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ان کی محبت ہمارے ساتھ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔